بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کی شادی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ جنگ کے 2 ماہ بعد محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ابو طالب کے بیٹے علی کی شادی ہوئی۔ فاطمہ زہرا کی عمر صرف 5 سال تھی جب ان کی والدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ماں کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ والدہ کی موت نے ان کی زندگی میں ایک خالی پن پیدا کر دیا تھا، لیکن والد نے اسے اپنی محبت اور شفقت سے بھر دیا۔ محمد خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کی تعلیم اور پرورش پر پوری توجہ دی۔ اگر وہ تمام مردوں کے لیے مثالی تھا تو اس کی بیٹی کو تمام عورتوں کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھی۔ اس نے اسے اسلام میں عورت کا آئیڈیل بنایا۔ وہ خالق کے ساتھ عقیدت و اطاعت کی علامت تھی اور وہ مجسم تھی۔ ان کی بیٹی علی ابن ابی طالب کے ساتھ شادی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی تمام رحمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے پھر پڑھا شادی کا خطبہ۔ اعلان: علی اور فاطمہ نے میاں بیوی کو پکارا، ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ تمام مہمانوں نے اس پر رسول کو مبارکباد دی۔ مبارک موقع: اس تقریب کے بعد مہمانوں نے بھیڑ کے گوشت، روٹی، کھجور پر دعوت دی، پھل اور دودھ۔ کچھ دنوں کے بعد یعنی ذی الحجہ 12ویں مہینے میں فاطمہ زہرا کو اپنے آبائی گھر کو الوداع کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے شوہر کے گھر جا سکے۔ اس کے والد نے اس کی اونٹنی پر سوار ہونے میں اس کی مدد کی۔ مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سلمان فارسی نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے آگے چل دیا۔ اونٹنی کے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور دوسری طرف شیر خدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو ہاشم کے تمام جوان گھڑ سوار دلہن کے محافظوں کے طور پر چمکتی ہوئی تلواریں بلند کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے مہاجر اور انصار عورتیں تھیں اور ان کے پیچھے مہاجرین اور انصار خود تھے۔ وہ قرآن المجید سے حمد کی تلاوت کر رہے تھے۔ خالق اور وہ تمام آسمانی پاکیزگی اور مقدسیت کا مجسمہ تھی۔ کردار اور شخصیت میں وہ اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ فاطمہ بیٹی محمد باپ کی تصویر تھی۔ خدا کی اطاعت اور خدمت کے جذبے سے فاطمہ زہرا ان کی نظر میں بلند ترین مقام پر فائز ہوئی۔ جیسا کہ قرآن المجید نے تصدیق کی ہے، خدا نے انہیں سب سے بڑا اعزاز عطا کیا اور پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے انہیں سب سے زیادہ عزت کا نشان دکھایا جو اس نے اپنی زندگی میں کسی دوسرے مرد یا عورت کو نہیں دکھایا۔ جب فاطمہ بڑی ہوئی تو 2 پرانے ساتھیوں نے، پہلے ایک اور پھر دوسرے نے اپنے والد سے شادی میں اس کا ہاتھ مانگا، لیکن وہ بیزار ہو کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا، میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ خود اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرے گا۔ بنت محمد اور علی ابن ابی طالب نے شادی کی۔ غزوہ بدر کے 2 ماہ بعد یعنی 2 ہجری کے ذی القعدہ 11ویں مہینے میں علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اپنے بچے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے اپنے تحائف، اپنی سخاوت اور اپنی مہربانی سے مجھے مغلوب کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہر چیز کا آپ کا مقروض ہوں۔ اب میں آپ سے ایک اور مہربانی چاہتا ہوں۔ رسول سمجھ گئے کہ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ ایک وسیع مسکراہٹ سے روشن ہو گیا اور انہوں نے علی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا جواب حاصل کرنے تک چند لمحے انتظار کریں۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ فاطمہ کو بتایا کہ علی اس سے شادی کے لیے ہاتھ مانگ رہا ہے اور اس سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ وہ خاموش رہی۔ انہوں نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سے تعبیر دیا۔ علی کے پاس واپس آیا، اسے بتایا کہ اس کی تجویز قبول کر لی گئی ہے اور اسے شادی کی تیاری کرنے کو کہا۔ ذی القعدہ کے آخری دن 11ویں مہینے میں محمد مصطفیٰ خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر مہاجرین اور انصار کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ ان کا میزبان بننے والا تھا۔
جب تمام مہمان آئے اور بیٹھ گئے تو اس نے ایک بار پھر رسمی رضامندی حاصل کی۔ خود مہاجرین اور انصار وہ قرآن المجید سے خدا کے شان میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کی گرج دار آوازوں سے وقفے وقفے سے تسبیح کی تلاوت ہوتی رہی۔ اس آسمانی گھڑ سوار نے مدینے کی عظیم مسجد کا چکر لگایا اور پھر اپنی منزل یعنی دلہے کے گھر علی ابن ابی طالب کے پاس رک گیا۔ محمد مصطفیٰ نے اونٹنی سے اترنے میں اپنی بیٹی کی مدد کی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر علامتی طور پر اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھا اور پھر گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ دعا کہی، اے اللہ، میں فاطمہ اور علی کو تیرے عاجز بندوں کو تیری حفاظت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو ان کا حامی و ناصر ہے، ان پر رحم فرما، ان سے راضی ہو اور ان پر اپنا بے پناہ فضل رحمت اور اپنی بہترین اجر عطا فرما۔ ان کی شادی کو نتیجہ خیز بنا اور ان دونوں کو اپنی محبت اور اپنی خدمت میں ثابت قدم رکھ۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ خوشی کا دن تھا، لیکن اس نے یہ کیسی خواہش کی ہوگی کہ اس کی پیاری بیوی اور سہیلی خدیجہ اس کے ساتھ ہوتی تاکہ وہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی شادی کا مشاہدہ کر سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے شوہر کو کیسا پایا۔ اس نے کہا کہ اس نے اسے خدا کی عبادت اور اطاعت کرنے میں بہترین ساتھی پایا۔ بعد میں اس نے علی سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی کیسی ملی اور اس نے کہا کہ اسے خالق کی خدمت کرنے میں بہترین ساتھی ملی۔ میاں بیوی دونوں کے لیے زندگی کے سب سے بڑے لمحات وہ تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے اور اس سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ علی اور فاطمہ زہرا کے درمیان مفادات کی مکمل شناخت تھی۔ دونوں کی پرورش و تعلیم محمد مصطفیٰ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ نے کی، لہٰذا دونوں نے اپنے والدین کے نظریات کو مشترکہ کیا۔ دونوں نے خدا کی خدمت کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ ان کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے خیالات، قول و فعل سب کو قرآن مجید نے مطلوبہ کیا تھا، لہٰذا ان کی شادی بھی اتنی ہی کامل اور خوش آئند تھی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی شادی ہوئی تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، فاطمہ کی سب سے بڑی خوشی اللہ کا انتظار کرنا تھی۔ اس کا زیادہ وقت نماز میں گزرتا تھا۔ اس کی دوسری سب سے بڑی خوشی ہر خاندان کے خدا کے لیے ہر دل عزیزی تھی۔ اپنے خاندان کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 بچوں کو پہلے 2 لڑکے اور پھر 2 لڑکیوں سے نوازا۔ وہ چکی میں اناج پیستی تھی جو اس کے والد نے اسے اس کے دہیج میں دیا تھا اور ان کے لیے روٹی پکاتی تھی۔ دن بعد دن دانے پیسنے سے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگے تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے شوہر یا والد سے ان کی شکایت نہیں کی اور گھر کا سارا کام خوش دلی سے کیا۔ گھر کے فرائض فاطمہ زہرا کے لیے کافی سخت ہو سکتے تھے، لیکن انہیں خدا کی یاد میں خوشی اور طاقت ملتی تھی۔ خدا کی کتاب اس کی مستقل ساتھی تھی۔ وہ اس کتاب کے حوالے پڑھتے ہوئے کام کی مشقت کو بھول گئی اور جب اس نے اپنے بچوں کو پالنے میں سونے کے لیے بٹھایا تو اس نے دوبارہ اس کتاب کے انتخاب کو لوری کے طور پر پڑھا۔ وہ بچپن سے ہی قرآن مجید سن کر بڑے ہوئے۔ اس نے ان کے جوان دلوں پر خدا کے کلام کو نقش کیا۔ اس طرح کے آسموس کے ذریعے قرآن اور فاطمہ زہرا کی اولاد ہمیشہ کے لیے لازم و مظلوم ہو گئی۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں مسلمانوں کے لیے وہ تعطیلات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو ان کے لیے سنت فضیلت بنا دیا گیا۔ فرینڈ، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کا بہت ہی خوبصورت سا واقعہ جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ اوکے گائز، پھر ملتی ہوں